علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی، جوید احمد غامدی کہتا ہے کہ قرآن کے الف لام میم کی 30 نیکیوں والی احادیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھنا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ کہتے ہیں جی وضاحت کر دیں۔ جی محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ موجودہ وقت میں یہ جوید احمد غامدی نامی جو ایک منکرین قرآن اور منکرین حدیث ہے یہ بندہ، یہ انتہائی قسم کا جو ہے علم حدیث سے جاہل اور نکارہ آدمی ہے۔ حدیث اور اصول حدیث کے حوالے سے یہ جاہل ہے۔ اگر حدیث کو جانتا ہوتا تو کبھی بھی اس روایت کو ضعیف قرار نہ دیتا، یہ نہ کہتا کہ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بھائی یہ بڑا معروف قرآن کا اور حدیث کا منکر آدمی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ موجودہ وقت کے جو اہل الحدیث محققین علماء ہیں، ان کو یہ جوید احمد غامدی کے اوپر جو ہے متروک الحدیث وغیرہ الفاظ کے ساتھ سخت جرح کرنی چاہیے کہ یہ اس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس سے کم جرح نہیں ہونی چاہیے اس پر۔ باقی یہ روایت کہ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم میں 1 حرف ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ 3 ہیں حرف، یعنی الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ جی جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 2910 نمبر حدیث ہے، اور حدیث ثابت ہے جی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ جی دیگر محققین کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے، اور پھر کئی اہل علم ہیں، ائمہ دین ہیں، جنہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر 1802 نمبر پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جی اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مثلا شعب الایمان اور السنن الکبریٰ وغیرہ کے اندر، امام طبرانی کبیر کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ بھائی آپ جو ہے اس روایت کو مستدرک حاکم کے اندر بھی دیکھ لیں۔ جی مستدرک حاکم 2080 نمبر پر یہ موجود ہے، اور امام حاکم وغیرہ کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ یہ روایت صحیح ثابت ہے۔ تو یہ جوید احمد غامدی کذاب کی بات بے بنیاد اور جھوٹ ہے، جو کہتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جی اس کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔